بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہو انہیں مردہ جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں، وہ زندہ ہیں اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ بخاری و مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے وصال مبارک سے چند دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں نماز پڑھی، دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں منبر لگایا۔ شہدائے احد کا مزار ہے، مسجد نہیں ہے۔ منبر مسجدوں میں ہوتا ہے، مزارات میں نہیں ہوتا۔ یہاں تو پہاڑ کا دامن اور میدان جنگ تھا، جو شہید ہوئے وہیں دفنا دیے گئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اب وہاں ممبر کہاں سے آیا؟ یقیناً مدینہ سے اہتمام کے ساتھ لایا گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، اللہ کی قسم اے میری امت، مجھے جانے کے بعد تم پر اس بات کا کوئی خوف نہیں رہا کہ تم شرک کرو گے، بلکہ یہ ڈر ہے کہ تم دنیا داری کرو گے، دنیا میں پھنس جاؤ گے۔ گویا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہوگے۔ تو جو شخص اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو مشرک کہے گا، وہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کی نفی کر رہا ہے۔ اور یہ اعلان اس مقام پر کیا جب شہدائے احد کا عرس فرما رہے تھے، جب زیارت شہدائے احد کے لیے گئے ہیں۔ گویا مزارات پر اجتماع کرنا، اجتماع زیارت کرنا، منبر رکھنا اور منبر رکھ کر اجتماع کی شکل میں خطاب کرنا، علاوہ اس کے عرس میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ اجزائے عرس ہیں، اسی کو عرس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں، بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر یا ایک زندگی سے دوسری زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب کسی ولی اللہ کی روح اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دلہن کی طرح سو جاؤ۔ عالم بالا میں ولی اللہ کی آمد پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور نہایت اعلیٰ طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے لواحقین یعنی عام لوگ روتے دھوتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، لیکن جو سالکین حقیقت کو جانتے ہیں وہ عرس مناتے ہیں۔ لفظ عرس دراصل عروس سے متعلق ہے۔ عروس کا مطلب دلہن ہے۔ عالم ناسوت یعنی دنیا میں اللہ کے ولی کے وصال کے دن کو منانا عرس کہلاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے دوست وصال فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے وصل ملاقات ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جمعرات کی شام اور جمعے کی رات یعنی دن اور وقت مقرر فرمائے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ نے واعظ فرمانے، نفلی روزے رکھنے اور سفر کرنے کے دن اپنے لیے معین فرمائے ہوئے تھے۔ عرس کی تقریبات اس لیے منائی جاتی ہیں کہ تمام مریدین اور عقیدت مند خواتین و حضرات، بچے، بوڑھے، جوان، سب ایک ہی تاریخ کو ایک جگہ جمع ہو کر انہیں خراج عقیدت پیش کریں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد کریں۔ جس طرح ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، اسی طرح آدمی رخصت ہونے کے بعد عالم اعراف میں پیدا ہوتا ہے، اسی طرح وہاں بھی سالگرہ منائی جاتی ہے، یہی عرس ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے آدمی ہیں جو مرنے کے بعد بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ فخر الدین کے خلیفہ حضرت نور محمد مہاروی سے ایک شخص نے پوچھا کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اولیاء اللہ کا جسم مبارک روح کا حکم رکھتا ہے، جہاں ان کی روح ہوگی وہاں ان کا جسم ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں اولیاء اللہ کی ارواح ہوتی ہیں وہیں اولیاء کے اجسام مبارک سائے کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی روح کا تعلق اپنی قبر کے ساتھ بقدر انس یا ضرورت ہوتا ہے۔ الشیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو بے شمار لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں، اور جب وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستقل حضوری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تب تو انسانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ والوں سے وابستہ فرد جو بات اپنے قریبی سے قریبی دوست یہاں تک کہ بیوی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتا، اللہ والوں کے سامنے اپنی ہر پریشانی گوش گزار کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کو لوگ اپنا ہمراز جانتے ہیں۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں، میرے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا، روحانی آدمی قبرستان کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح قبر ہر اچھائی اور برائی کو چھپا لیتی ہے، اسی طرح فقیر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بندہ بھی آئے، جس حال میں بھی آئے، اس کے عیب ڈھانپ لے اور بھول جائے کہ کسی آدمی نے مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے معاملات میں حیران ہو جایا کرو تو اہل قبور سے مدد مانگ لیا کرو۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کسی معاملے کا حل میرے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا تو میں بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور اللہ کے درمیان امام صاحب کی قبر مبارک کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تو میری مراد براتی تھی اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اگرچہ آدمی مر جاتا ہے یعنی انتقال کر جاتا ہے لیکن روح قائم رہتی ہے۔ روح بولتی، سنتی اور محسوس کرتی ہے، اپنوں اور غیروں کو پہچانتی ہے۔ لہٰذا جب کسی ولی اللہ کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں تو دراصل صاحب مزار کی روح کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم روح کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور صاحب مزار کی روح سے اپنے لیے دعا کراتے ہیں۔ تجربہ یہ ہے کہ روحیں نوع انسانی کے رشتے کے تعلق کی بنا پر اللہ کے حضور دعا کرتی ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گوشت پوش کے جسم میں رہتے ہوئے روح دعا مانگے یا گوشت پوش کے جسم سے آزاد ہو کر نور سے معمور روح دعا مانگے، اللہ اپنے وعدے کے مطابق قبول فرماتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 40 روز قیام فرمایا تو انوارات اور فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے، اور اس کا اظہار اس طرح فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت سید ذوقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جسم بہت تکلیف دہ شے ہے، بلکہ یہ ایک پنجرہ ہے، اور جب اس کے چھوڑنے کا وقت آئے گا تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت ہم بالکل آزاد ہو جائیں گے اور وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا۔ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی مریدین کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، بلکہ یہاں کے مقابلے میں وہاں سے تعلیم وسیع تر پیمانے پر ہوگی۔ قانون یہ ہے کہ خوشی کے وقت انعام یافتہ ہستی کی جانب سے نہایت فیاضی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، مریدین اور عقیدت مندوں پر نوازشات کی بارش برسائی جاتی ہے۔ عرس کے موقع پر جس قدر ہجوم زیادہ ہوتا ہے اسی قدر صاحب عرس جس ہستی کا عرس ہوتا ہے اس کی توجہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ عرس میں شرکت کی نیت سے آتے ہیں وہ صاحب مزار کے مہمان ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بات مناسب نہیں ہوتی کہ وہ لنگر چھوڑ کر بازاروں میں لذیذ کھانے تلاش کرتے پھریں، کیونکہ یہ خلاف ادب ہے۔ مزار شریف پر حاضری پرستش نہیں ہے بلکہ صرف فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم استاد سے قرآن و حدیث یا دوسرے علوم حاصل کرتے ہیں یا اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر برکات حاصل کرتے ہیں، اسی طرح عرس مبارک کے موقع پر اولیاء اللہ یعنی صاحب عرس کی روحانیت سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضری دی جاتی ہے۔ عرس کی تقریبات میں رش کے موقع پر لگنے والے دھکوں میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن خود کسی کو دھکا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سب زائرین صاحب عرس کے مہمان ہوتے ہیں۔
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے عرس پر کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کے شیخ حضرت عثمان ہارونی کے عرس میں جو شخص شرکت کرتا ہے اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت انعام عطا فرماتے ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی بابا جی اپنے مرشد ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے والے زائرین پر بے حد خوش ہوتے ہیں اور کرم نوازیوں، نوازشوں اور لطف و عنایات کی بارش برسا دیتے ہیں۔ اس عالم سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کے دوستوں کا فیض جاری رہتا ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن اس ملاقات کے لیے باطن کی نظر بیدار ہونی چاہیے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ سورج دن رات ہوتا ہے، اس کی روشنی حرارت سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ چھپ جاتا ہے یعنی غروب ہو جاتا ہے تو وہاں کے لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوسرے ممالک میں وہ طلوع ہوتا ہے۔ صوفی بزرگ برکت علی لدھیانوی فرماتے ہیں، جانتے ہو فیض کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پاؤں دبانے سے فیض کی ابتدا ہوتی ہے، فیض سے فیض جاری ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے، اور یہی فیض کی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والوں کی قبروں سے بھی پاکیزہ اور لطیف لہریں باہر پھیلتی رہتی ہیں، انہی لہروں کے پھیلاؤ کو فیض کہا جاتا ہے۔ مفکر اسلام عاشق رسول حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جب حضرت مجدد الافسانی کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے تو وہاں سے جو کچھ عنایت ہوا اور جو کچھ دیکھا اس کا اظہار مدح سرائی کی صورت میں اس طرح کیا: حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں ہے پوشیدہ وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار۔ اور جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے تو ان کی شان میں یوں مدح سرائی کی: فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم، نظام لہر کی صورت نظام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت زندگی ہے دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی ہے شان بڑا مقام ہے تیرا۔ انبیاء کرام، اولیاء اللہ اور شہداء کے اجسام بدستور قائم رہتے ہیں، ان کی ارواح متحرک اور فعال رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دوستوں کا ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تمام روحانی علوم یعنی حقیقی علوم صرف ادب کے دائرے میں ہی سیکھے جا سکتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے: با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔